مہدویت یعنی ہم عصر امام مہدی صلوات اللہ علیہ میں ہیں، اور اس وقت ہمارے ہادی مہدی جو ہیں وہ امام مہدی اجل اللہ فرج الشریف ہیں۔ امام جو ہے وہ بذات خود منبع ہدایت ہے، امام باران رحمت ہے۔ ہم ہیں جنہوں نے امام سے ہدایت لینی ہے، ان کی طرف سے تو ہدایت جاری و ساری ہے ہمیشہ۔ جیسے امام کو جب ہم ایک مثال دیتے ہیں، خود مولا نے بھی اپنی مثال سورج سے دی، بے شک کہ جب پوچھا گیا امام سے کہ زمانہ غیبت میں ہم آپ سے کیسے فیض لیں گے، تو امام نے فرمایا جس طرح سورج سے لوگ جو ہیں وہ بہرہ مند ہوتے ہیں۔ اگر سورج بادلوں کی اوٹ میں پنہاں بھی ہو جائے پھر بھی لوگ اس کی نور اور اس کی حرارت سے بے شک استفادہ کرتے ہیں۔ اب یہاں سورج ہر چیز پہ چمک رہا ہے، بے شک لیکن کون اس کے نور سے فیض لے رہا ہے؟ جو سورج کو درک کر رہا ہے، جو سورج کی شناخت رکھتا ہے، جسے پتہ ہے کہ اس کے کیا فوائد ہیں اور کیسے میں نے ان فوائد تک پہنچنا ہے۔ امام باران رحمت ہے۔ بے شک بارش جب برستی ہے تو بہت ساری جگہوں پہ خوشبوئیں پھیلتی ہیں اور بہت ساری جگہوں پر کیچڑ بن جاتا ہے۔ بارش کا قصور نہیں ہے، جگہوں کا قصور ہے۔ امام کی طرف سے ہمیشہ ہدایت جاری و ساری ہے۔ اگر ہم غفلتوں میں ہیں، ظلمات میں ہیں، بدعملیوں میں ہیں، تو وہ ہمارا اپنا قصور ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ کمال کو تکامل پیش رفت ترقی کی راہ پر بھی ہیں اور بھرپور جو ہے وہ فائدہ بھی لے رہے ہیں۔ تو معرفت اسی لیے ہے کہ ہم امام کے وجود سے بہرہ مند ہوں، چونکہ اللہ نے زمین کو کبھی بھی کسی حال میں بھی حجت خدا سے خالی نہیں چھوڑا، اور حجت خدا کے وجود کا ایک ہی فلسفہ ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اصول کافی میں ظاہراً امیر المومنین نے جب کوفہ میں منبر پر جب خطاب کیا تھا، اور اس میں ایک نقطہ جو مولا نے بیان کیا، یہ روایت موجود ہے کہ پروردگارہ تو نے زمین کو کبھی بھی حجت سے خالی نہیں چھوڑا، اور حجت کیا ہے؟ جو تیری طرف ہدایت کرتی ہے اور تیرا علم ہمیں سکھاتی ہے۔ حجت کا فلسفہ یہی ہے کہ وہ علوم تعلیمات جو اللہ نے بھیجی ہیں وہ ہم نے امام سے لینی ہے، چاہے وہ حجت آشکار ہو چاہے وہ پنہا ہو۔ مولا نے دونوں شکلیں جو ہیں وہ حجت کی بیان کی۔ حجت کا ایک ہی فلسفہ ہے کہ وہ ہمیں ہدایت دے، وہ ہمیں پروردگار نے جو پیغامات دیے ہیں، یعنی وہ علوم جو حجت کے پاس امانت ہیں، وہ ان کے اہل تک پہنچائے۔ معرفت یعنی اپنے آپ کو اہل بنانا کہ ان پیغامات، ان الہی علوم کو جو ہے وہ میں تحمل کر سکوں، لے سکوں، برداشت کر سکوں، اور اس کے مطابق جو ہے وہ چلوں۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ معرفت یعنی بس ہم سمجھ گئے، معرفت یعنی امام کی ایک ایسی شناخت کہ جس سے میں امام سے فائدہ لوں۔ جی ویسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم امامیہ ہیں، ہم امام والے ہیں، ہمارا ولی وارث موجود ہے، ہم مانتے ہیں، ہم مولا علی کو مانتے ہیں، مولا حسین کو مانتے ہیں صلوات اللہ علیہ۔ آج یعنی معرفت یعنی ہم امام مہدی علیہ السلام کو بھی اسی طرح مانیں اور ان سے فیض لیں، یعنی اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ مولا کا فیض ہم تک پہنچے۔ جیسے امام محمد باقر علیہ السلام سے ظاہراً یہ نقل ہوا ہے، ہماری کتابوں میں کمال الدین میں بھی ہے، اصول کافی میں بھی ہے، انہوں نے اہل معرفت کی ایک نشانی بیان کی کہ اہل معرفت کیسے ہوتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جو شخص معرفت حاصل کرتا ہوا دنیا سے جائے، فرماتے ہیں کہ اس کی دو نشانیاں ہیں۔ یہ اب میری اپنی تعبیر ہے روایت کے متن کو دیکھتے ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص معرفت حاصل کرے زمانے کے امام کی، پہلی جو تعبیر ہے وہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ پھر اسے فرق نہیں پڑتا کہ ظہور پہلے ہو یا بعد میں ہو، یعنی اس کے لیے زمانے قبل ظہور اور بعد ظہور کوئی فرق نہیں پڑتا، تقریباً مساوی ہے، اس کے لیے مساوی، برابر ہے۔ حتیٰ کسی بھی امام کی معرفت حاصل کرے۔ مثلا اگر وہ امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں ہے یا امام صادق کے زمانے میں ہے، اگر وہ اپنے امام کی صحیح شناخت پیدا کر لے تو وہ حقیقت تک پہنچ گیا، یا ہم کہیں گے مطلوب، اصال المطلوب ہمارا چونکہ ہدف ہے کہ دین نے جو حقائق بیان کرنے تھے ان تک پہنچ گیا۔ اب ظہور بھی حقائق کا اظہار تھا، ظہور جو ہے یعنی اس میں دین اسلام کا غلبہ تھا باقی ادیان پر، حقانیت اور حق نے اظہار کرنا تھا اپنا، یعنی ظاہر ہونا تھا۔ قرآن نے
دنیا پر حکومت کرنی تھی، اطرت نے دنیا پر حکومت کرنی تھی۔ اب جو کسی امام کے زمانے میں ہو اور ان کی حقیقی معرفت حاصل کر لے، وہ وہیں بیٹھا ہوا انہی نتائج تک پہنچ جائے گا جو ایک شخص زمانہ ظہور میں جن نتائج کو پائے گا۔ یعنی ہر امام کی معرفت ایسی ہی ہے کہ جیسے اس نے عصر ظہور میں امام زمان کی حکومت کو پا لیا اور ان کی خدمت بھی کی۔ اور ہم تو بالخصوص اس زمانے میں ہیں کہ جو خود اسی امام کا زمانہ ہے کہ جس کی خدمت کا اجر ہر دور کے اماموں کے ماننے والوں کو ملا، چونکہ ہر دور کے اماموں کے ماننے والوں نے یہی پیغام سنا کہ اگر ہم اپنے زمانے کے امام کی صحیح معرفت حاصل کریں گے، ہمیں جو ہے وہ زمانہ ظہور والے انصار والا جو ہے اجر ملے گا۔ تو اب تو ہم دقیقاً اسی زمانے میں ہیں اور اسی ہستی کا دور ہے کہ جس کی خدمت کا اجر جو ہے باقی ادوار کے لوگ بھی حاصل کرتے رہے۔ ہمارا امتیاز زیادہ ہے کہ امتیاز ہم زیادہ اس ہے، زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں کہ جس کی آرزو اصحاب ائمہ نے کی، اصحاب ائمہ کرتے تھے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری جو چیز ہے، دوسرا جو ہمارے پانچویں امام کے فرمان میں ہم جو فائدہ دیکھتے ہیں وہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ جو شخص زمانے کے امام کی معرفت رکھتا ہے وہ گویا امام منتظر کے خیمہ میں زندگی گزارتا ہے۔ اب آپ دیکھیں پھر دوبارہ انہوں نے اجر کو نسبت دی 12ویں کے ساتھ، یعنی 12ویں کی عظمت اتنی زیادہ تھی کہ ہر دور میں انہیں مثال کے طور پر پیش کیا جاتا تھا کہ ان کے اصحاب کا اجر تمہیں ملے گا۔ اب یہاں اس جو تعبیر ہے کہ کمن کا نہ ہوا فی فسطاط ہی، یعنی وہ ایسے ہی ہے جیسے قائم کے خیمہ میں زندگی گزارتا ہو۔ تو اب جو شخص امام کے خیمہ میں زندگی گزار رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ یعنی امام سے استفادہ کر رہا ہے، امام سے بہرہ مند ہو رہا ہے، ان کی ہدایت لے رہا ہے۔ تو معرفت کی جو اصلی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے امام سے بہرہ مند ہوں۔ ابھی ہمارے تشیع کے اندر ہم سب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم 12 اماموں کے ماننے والے ہیں، امامیہ، ہم امامیہ ہیں، اور فوراً 12 اماموں کا نام لے لیتے ہیں۔ لیکن کس امام سے ہم نے استفادہ کیا؟ اور بالخصوص جس امام کے دور میں ہیں، آیا ہم نے ان سے کوئی استفادہ بھی کیا ہے؟ میں ناظرین سے بھی یہی سوال کرتا ہوں کہ ہم جس امام کے دور میں ہیں ان کا کوئی فرمان ہمیں یاد ہے؟ استفادہ ظاہر ان کے فرامین ہیں۔ آیا ہم نے اپنے امام سے کچھ لیا ہے؟ اب ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہیں یہ دین وہی تو ہے، ٹھیک ہے، یہ وہی دین ہے جو تمام ائمہ نے بیان کیا، لیکن ہر امام کا ایک امتیاز ہے، ہر امام کے اپنے کچھ خاص فرامین بھی ہیں جو اس دور کی ہماری دینی زندگی کو بیان کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ میں امام صادق والے دور کے تشیع پر تو عمل کر رہا ہوں، لیکن ابھی ہو سکتا ہے میں امام کاظم کے زمانے کے تشیع پر عمل نہ کر رہا ہوں، چونکہ مجھے نہیں پتہ ان کے کیا فرامین تھے۔ اچھا، یہ بڑی دلچسپ بات قبلہ میں تھوڑا سا بات کاٹ رہا ہوں، آپ نے بیان کی کہ مثلا ہر امام کے زمانے میں حالات جب بدل رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقاضے بھی بدل رہے ہیں، تقاضے بدل رہے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ امام صادق کے زمانے میں جو تقاضے ہوں وہ امام کاظم کے زمانے میں ہوں اور پھر وہی جو ہے وہ ہمارے زمانے میں ہوں۔ تو یہ مثلا جہاں تک میں سمجھا ہوں کہ ہر شیعہ کے لیے لازمی ہے کہ وہ ہر امام کے زمانے کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق زندگی بسر کرے، یا اگر نہیں تو کم سے کم اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق تو اس کو زندگی بسر کرنی ہی چاہیے۔ یہ ہمارا فریضہ جو ہے وہ واجب فریضہ ہے کہ میں اس وقت دیندار شیعہ ہوں، تو شیعہ کا مطلب پیروی کرنا، اقتداء کرنا۔ کس کا شیعہ ہوں؟ یعنی میں کس امام کے پیچھے ہوں؟ وہ یقیناً دور حاضر کا امام ہونا چاہیے۔ اب درست ہے ہمارے دین کے مشترکات زیادہ ہیں، مثلا ہم امام ہمیں ان چیزوں سے نہیں روکیں گے، وہ چیزیں ہم نے انجام دینی ہیں۔ جو تشیع مولا علی نے، امام صادق نے بیان کیا ہم اسی پر ہیں، ہمارا مکتب جعفری ہے، ہم اسی پہ چل رہے ہیں۔ لیکن چونکہ زمانہ جس طرح ہر روز چینج ہو رہا ہے اور زمانے میں نئے نئے مسائل ہیں دنیا کی، مثلا میں ایک مثال دے رہا ہوں، مجھے ناظرین بتائیں اس وقت جو دنیا میں جنگ ہو رہی ہے، آیا یہ جنگیں امام صادق کے زمانے میں ہوتی تھیں؟ مثلا اس وقت میڈیا کی جنگ ہے، میں مثال دے رہا ہوں، سوشل میڈیا کی جنگ ہے، اصلا اس کا تصور بھی نہیں تھا اس دور میں۔ اب جب ہم ایک ایسے دور میں ہیں کہ جہاں انسان 24 گھنٹوں میں زیادہ تر سوشل میڈیا پر بیٹھا ہوا ہے، زیادہ تر ہماری حقیقی زندگی میں اب ہمارا جو اپنا حضور ہے یعنی حاضر ہونا وہ کم ہے، بیشتر ہم موبائل اور انٹرنیٹ پر ہیں۔ اس وقت ہمارے بچے اور جوان کہاں ہیں؟ بیشتر سوشل میڈیا پر ہیں، حقیقت سے زیادہ مجازی زندگی۔ اب جب ہم مجازی زندگی گزار رہے ہیں تو اس کے مجازی زندگی کے اندر جو مسائل ہمیں پیش آ رہے ہیں وہ کس نے بیان کرنے ہیں؟ امام نے پیش۔ تو پھر امام کی معرفت یعنی یہی ہے۔
ہم جو ہیں جس امام کے دور میں ہیں اس امام کے زمانے کی جو مشکلات ہیں اور اس امام کے دور کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق ہمیں ہدایت ملنی چاہیے. اب یہ ہدایت اس وقت امام غائب نے ہمیں دینی ہے. آیا وہ نہیں دے رہے؟ دے رہے ہیں. کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ اگر ہم ان سے تمسک کریں، اگر ہم ان کی معرفت حاصل کریں، رہنمائی تو امام کا فریضہ ہے. جب بھی مومن جو ہے وہ ہدایت مانگے امام دے. امام اسی لیے تو ہے دنیا میں، چاہے وہ غائب ہو یا آشکار ہو، فرق نہیں کرتا. ہم پوری تاریخ جو ہے غیبت کی اس میں دیکھتے ہیں امام نے لاکھوں ہزاروں ملاقاتیں کی ہیں. وہ کس لیے کی ہیں؟ بہت سارے لوگوں کے مسائل حل ہوئے ہیں. ہم ملاقات کے منکر نہیں ہیں، چونکہ ملاقات ایک ایسی چیز ہے جو ہو سکتی ہے. اس سے کسی عالم نے، کسی فقیہ نے انکار نہیں ظاہر سی کیا. بات ہے جب امام حاضر ہیں ناظر ہیں تو وہ اپنی مرضی کے مطابق ملاقات کر سکتے ہیں نا. یہ اختیار تو خدا نے ظاہر سی ایسا تو نہیں ہے کہ ان کو کہا ہو کہ آپ نے ملنا بھی نہیں ہے کسی سے، کوئی پابندی پھر تو ان نہیں کے ہے. ہونے کا فائدہ کیا ظاہر ہے؟ سی بات ہے کوئی فائدہ نہیں. ایک امام اگر ہادی ہے، چاہے اب وہ غائب اور ظاہر کا مسئلہ حکومت ہے کہ امام نے قیام کرنا اور حکومت قائم کرنی، لیکن ہدایت تو کسی صورت میں قطع نہیں ہونی چاہیے. ہدایت ہمیشہ جاری رہنی چاہیے. لیکن کس کے لیے؟ جو مانگے. معرفت در واقع ہمیں تیار کرتی ہے کہ ہم وہ ہدایت مانگیں، ہدایت حاصل کریں. آیا ہم اپنی زندگی میں سمجھتے ہیں کہ ہمیں امام کی ضرورت بھی ہے یا نہیں؟ معرفت سے ہمیں پتہ چلے گا، شناخت سے پتہ چلے گا. ورنہ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہوں کہ بس یہی زندگی جو روٹین کی ہماری ایک شیعہ زندگی ہے، یہی زندگی ہے. حالانکہ یہ زندگی نہیں ہے، یہ ہماری زندگی ہے. یہ وہ زندگی نہیں ہے جو امام اثر چاہتے تھے شیعوں کی زندگی ہو. تو معرفت یعنی اپنے آپ کو تیار کرنا اپنے زمانے کے امام کے لیے، ان کی نگاہ کے مطابق زندگی گزارنی. چونکہ جب مجھے اپنے مولا کی شناخت حاصل ہوگی، اس شناخت میں مجھے ان آداب کا پتہ چلے گا جو میں نے امام کے حوالے سے اپنی زندگی میں رکھنے ہیں، اور مجھے ان خصلتوں کا پتہ چلے گا جو امام مجھ سے چاہتے ہیں. مجھے ان فرائض اور ذمہ داریوں کا پتہ چلے گا جو امام مجھ سے چاہتے ہیں. مجھے اپنے اصلی زندگی کا کوئی ہدف بھی پتہ چلے گا. ابھی تو زندگی کا کوئی ہدف نہیں ہے، ابھی تو ہے کہ بس جب تک اللہ نے زندگی دی اب گزارنی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس وقت پتہ چلے گا نہیں، یہ زندگی جو ہے ایک ہدف رکھتی ہے، اور وہ ہدف کیا ہے کہ میں نے مولا کے ظہور کی راہ ہموار کرنی. آج ہم سب شیعوں کی زندگی کا ایک ہی ہدف ہے، ورنہ اگر یہ ہدف نہ ہوتا تو یہ بے فائدہ زندگی ہے. اب وہ کیسے میں نے کرنا ہے یہ بھی معرفت بتائے گی. معرفت بتائے گی کہ میں ایک عالم دین ہوں یا ایک عام دکاندار ہوں یا بزنس مین ہوں یا ایک عام شخص ہوں. میری جو کیفیت اور حالت ہے اس وقت میں مولا کے ظہور کی راہ کیسے ہموار کر سکتا ہوں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کیا کریں ہم. کیوں نہیں پتہ؟ چونکہ وہ اس کے پیچھے گیا ہی نہیں. انہوں نے اس موضوع کو، اس معرفت کو حاصل کیا ہی نہیں. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معرفت پتہ نہیں ہے کیا. معرفت یعنی معلومات اتنی بڑھاؤ اپنی معلومات کہ آپ کو یقین حاصل ہو جائے. معرفت یعنی یقین ہے کہ میں ایک موضوع پہ اتنی معلومات حاصل کروں کہ مجھے اس موضوع پہ یقین ہو جائے. یعنی مجھے پتہ چل جائے میری کیا ذمہ داریاں ہیں، مجھے پتہ چل جائے امام کا کیا پیغام ہے، مجھے پتہ چل جائے کہ امام مجھ سے اے فلاں سے کیا چاہتے ہیں.